سيد الأنبياء والمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في الكلام المجيد والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتدم فإن من جودك الدنيا وغرتها ومن علومك علم الله والقلم يا أكرم الخلق ما لي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث العام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں ایک ہوتا ہے صرف پڑھ دینا لیکن ایک ہوتا ہے یاد کرنا پڑھنے میں اور یاد کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے حالانکہ پڑھ بھی دیں گے تو کرم پھر بھی ہوگا لیکن جب آپ دل سے یاد کریں گے تو پھر آپ کے دل کی دنیا بھی بدلے گی اس لیے آپ کوشش کرنی ہے جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا گونگلوں تو مٹی نہیں چاڑنی ہے یاد کرنا ہے اور میں کہتا ہوں آپ صرف اتنی عادت ڈال دینا کہ روز ایک ہی بار یاد کر لیا کریں پھر ہفتے بعد آپ خود ہی دیکھیں گے کہ دل کی کیفیت کچھ بدلی لگے گی کیونکہ ہم ہر چیز کی افادیت کو مان رہے ہیں تو کیا آپ کے خیال میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے نام میں کوئی افادیت نہیں میں کہتا ہوں دنیا کے ناموں کی افادیت ایک طرف اور ان کے نام کی افادیت ایک طرف ہے ہاں اس لیے کوشش کیا کریں آپ کو جتنی بھی بار پڑھتے ہیں آپ اللہ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائیں لیکن کوشش کیا کریں دن میں ایک بار اس طرح بھی پڑھا کریں کہ خیال بھی انہیں کی طرف ہو تصور بھی انہیں کی طرف ہو دل بھی انہیں کی طرف ہو پھر دیکھیں انشاءاللہ پھر رہنے لگے گا دشمن احمد پہ شدت کیجیے ملحدوں کی کیا مربت کیجیے ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں چھیڑنا شیطان کا عادت کیجیے مثل فارغ زلزلے ہوں نجد میں ذکر آیات ولادت کیجیے کیونکہ حضرت ہمیں تو پیغام ہی بڑھنے دیا ہے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے اور اس کو کسی اور نے بھی بڑا سادہ کر کے بھی بیان کیا تھا بس دعا کریں بات ہمیں سمجھ آ جائے وہ کیا کہا تھا دل یاد لئی بنایا وہ مشکل بات تو نہیں ہے حضرت کے سمجھنا ہے بڑی آسان سی بات ہے کہ دل یاد کے لیے بنایا اور کن کی یاد کے لیے حضور نبی علیہ السلام اور دو کی بات ہے حضرت دل سب کو یاد کرتا ہے بس انہیں کو بھولا بیٹھا ہے یاد کیا کریں درود بندہ چھت کو دیکھ کے بھی پڑھ لیتا ہے درود بندہ دیوار کو دیکھ کے بھی پڑھ لیتا ہے لیکن جب درود آپ ان کی طرف دیکھ کے پڑھیں گے تو پھر اس کا کچھ اور نہیں پتا ہوتا اب آپ کہیں گے مولوی صاحب سے ہم کو کوئی نہیں درود توڑ کے آئے تو گلا سانوں کی نہیں سنا دے انہوں نے دیکھ کے کیوں پڑھی تو چل یار تو انہوں نے نہیں دیکھ سکتا یہ تو ضرور یقین کرنا وہ تجھے دیکھ ہی رہے ہیں اور اگر آپ تھوڑی سی محنت کریں تو دوسرا کام بھی ہو سکتا ہے ہاں فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں یہ ہماری تاریخ کا بڑا خوبصورت نام ہے ٹھیک ہے اور کوشش کیا کریں وہ تھوڑا تھوڑا تصوف کو بھی پڑھا کریں
ٹھیک ہے. جو آج کل تصوف بیان ہو رہا ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا, وہ تصوف جو کتابوں میں لکھا ہے, ٹھیک ہے. آج تو تصوف کی میں نے شکل ہی بگاڑ دی. ایتھے اللہ کاماں رنگے پڑھتے بن بن بندے مور ویک کے تے تک کے آتے بڑی مت نکلو کو جو. اپنے بزرگوں کو پڑھا کریں, اپنے اسلاف کو پڑھا کریں, پھر آپ کے اندر بھی یہ شوق پیدا ہوگا کہ چلو یار کچھ ہم بھی ان کے راستے پہ چل کے دیکھتے ہیں. یہ بڑا خوبصورت نام ہے سلسلہ عالیہ چشتیہ, حضرت سید عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ. آپ کے نام, آپ کے زمانے میں ایک اور بڑا علمی نام تھا حضرت عبداللہ شاہ تھانیسری رحمۃ اللہ تعالیٰ. یہ بہت بڑے عالم تھے, ٹھیک ہے, حدیث کے امام تھے, وہ صاحب تصنیف بزرگ تھے, وہ صوفی تھے, یہ عالم تھے. اب اتنا وقت نہیں ہے کیونکہ میں نے لاہور واپس جانا ہے, تو بس میں تھوڑا مختصر ہی کر دیتا ہوں کہ بس اللہ نے کرم کیا ہے. اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تو کم نہیں تھا. آپ فرماتے ہیں گراج بھی کوئی شعیب آئے میسر شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے. بس. اور میرے شیخ یہ آپ کبھی یوٹیوب پہ حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھیں گے تو ان کے بیانات کھلیں گے. اللہ حضرت نے 97 سال عمر پائی, لیکن آخر تک یہ دعا کرتے رہے یا اللہ کوئی بندہ بتا. اللہ ان کو بندے کی کوئی حاجت نہیں تھی, وہ تو خود عارف وقت تھے, لیکن وہ ہماری تربیت تھی کہ ہمیشہ بندے کی تلاش میں رہے. اور آپ کو کیا بتاؤں, جب بندہ مل جائے تو پھر اس بندے کی شانیں کیا ہوتی ہیں. یک زمانہ صحبت باولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے. پھر اللہ نے توفیق توبہ دی, آپ نے حضرت کے دست مبارک پہ بیعت کی. اس سے پہلے حضرت صوفیہ کے مخالفین میں سے تھے, آپ نے بڑے بڑے سخت فتوے دیے ہیں حضرت, بڑی سخت تحقیق دی حضرت. پھر اللہ نے توفیق دی, اور پیر کا تو حضرت ہی کام ہے علم الیقین سے عین الیقین, اور پھر عین الیقین سے حق الیقین ہے. یہ جب کو ملتا ہے تو پھر ہی کرم ہوتا ہے. نارب عرش معلا اٹھتے, نارب خانے کعبے, گنگا تیرت مول نہ ملیا پینڈے بے حسابے. نارب علم کتابی لبا نارب ویچ محرابے ہوں, جب دا مرشد ملیا باہو چھوٹے ساروالا دے. زبانی کلمہ ہر کوئی آکھے دل دا پڑھ دا کوئی ہو, جتھے کلمہ دل دا پڑھ دے جیو نو ملے نہ ٹوئی ہو. دل دا کلمہ عارف پڑھ دے کی جان یار گلوئی ہو. اے کلمہ میں نے پیر پڑھایا میں صدا سہاگن ہوئی. دعا کیا کرو کوئی میرے میں بھی ہے جو رنگ بھرے, جو رنگ بھرے. حضرت نے بیعت کی تو حضرت نے بیعت فرمانے کے بعد سب سے پہلا سوال یہ کیا, حضرت کو حج بھی کیا کہ نہیں. عرض کی حضرت بڑے کی ہیں. فرمایا پھر اس طرح کریں کہ ہمارے کہنے پہ بھی کہا رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں آپ دعا کیا کریں شان بھی کو بھیجے حضرت کی ہیں. خود جانے میں اور کسی کے بھیجنے میں بڑا فرق ہوتا ہے. جو ہم خود جاتے ہیں نا بس قوم کو سیلفیاں لے بیٹھی ہیں, اور یہ سیلفیوں کا سلسلہ وہاں بھی نہیں رکتا حضرت جاتے ہیں, وہاں بھی ہم سیلفی کھینچ کے واپس آ جاتی ہیں. لیکن جس کو حضرت کسی نے بھیجا اس کی تو باتیں پھر کچھ اور ہوتی ہیں. وہ تھا نا جس کو کسی نے بھیجا تھا, واپس آنے میں پوچھا حضور پھر کی ہو جائے, کہنے کا بھی نہیں یاد رہے. کیا کیوں؟ فرماتے سینے سے لگی جالی بس یاد رہا اتنا ہے, پھر یاد نہیں کیا کیا دوار نظر آئے. دعا کرو حضرت کوئی بھیجے بھی. تو یہ ہم جیسوں کی بھی عادت ہے نا, اگر ہمارے محلے میں کوئی رشتہ داروں میں جائے تو ہم بھی کہتے ہیں یار جب وہاں جائے گا نا تو میرا بھی سلام پیش کریں. تو یہ کہاں لکھا ہے کہ سید عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو کہ تھے بھی سادات میں سے تھے کہ اپنے نانا جان کو سلام نہ بھیجیں. آپ نے فرمایا قبلہ شاہ صاحب سے شادی جب وہاں جائیں گے نا تو جا کے میرا سلام ضرور پیش کریں. پہلے کہ یہ تھے خشکی والے حج, اس دفعہ نکاح شیخ تھی, ہر قدم پہ ایک وکری کیفیت تھی, ایک وکری حال تھا. ایسی بے خودی تاری ہوئی کہ جب مدینہ طیبہ گئے نا کہ اپنے شہر کا سلام پیش کرنا بھی یاد نہیں ہے. لکھا ہے کہ جب واپس چلے نا تو اپنی سواری پہ بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی, تو شیخ کی زیارت ہوئی. آپ نے فرمایا شاہ جی آپ نے ہمارا سلام ہی ہمارے نانا جان کی بارگاہ میں پیش نہیں کیا ہے. اسی وقت سواری رکوائی, قافلہ رکوایا, یہ واپس گئے. وہ تصوف کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہاں جا کے عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام میرے شیخ سید عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سلام قبول فرمائیں. تو لکھا ہے روضہ انور سے آواز آئی اپنے پیر بدعتی کو ہمارا بھی سلام کہنا ہے.
کچھ ہوتے ہیں نا جن کو سلام بھی آتا ہے. میں اکثر اسٹیجوں میں بیٹھتا ہوں تو ہمارے نعت ہم جس طرح کے کلام پڑھتے ہیں جیسے لگتا ہے پتہ نہیں آگے کو پتہ نہیں کو کیا معاملہ ہے. وہ چلیا وہ تو ہیں بڑے کریم ہیں, تو اپنے معاملے درست. دیکھو نا ذرا ہم شعر پڑھتے ہیں نا, یقین ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. وہ تیرا گھر تو سود کی چیزوں سے بڑا, تیرے گھر میں چراغاں کیسے ہوگا؟ تیرا گھر تو حرام کی چیزوں سے بھرا, تیرے گھر میں چراغاں کیسے ہو؟ تو بھی تو گھر کو اس لائق کرنا, پھر دیکھو کرم فرماتے ہیں کہ نہیں فرماتے. علماء کا جمع غفیر ہے, قبلہ مفتی صاحب بھی بیٹھے ہیں, صاحب صاحب بھی بیٹھے ہیں. میں آپ کو بتاؤں جو لائق ہوتے ہیں پھر وہ کتنا نوازتے ہیں حضرت. یہ داتا صاحب نے لکھا ہے جب حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انتقال ہوا تو اس رات 70 اولیاء کو خواب میں حضور نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی. سب نے عرض کیا رسول خدا علیہ السلام آج کس طرح کرم نوازی ہوئی؟ آپ نے فرمایا میرے ذنون کا انتقال ہوا ہے, میں اس کی روح کے استقبال کے لیے آیا ہوں. ہاں وہ تو اتنا نوازتے ہیں حضرت کی. اس طرح کی باتیں چھوڑیں اور اپنے اپنے معاملات کو درست کرتے ہیں, پھر دیکھو اسی رات کرم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا حضرت ہیں. جواب کیا ہے؟ اپنے پیرے بدعتی کو ہمارا بھی سلام کرنا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت کو بدعتی تھے, نہیں. یہ اس طرح سلسلہ چل رہا ہے نا, اب گلیاں سجائیں تو بدعتی, میلاد منائیں تو بدعتی, 11ویں دلائیں تو بدعتی. ٹھیک ہے, تو یہ آج نہیں پیچھے چلا رہا ہے. اس وقت بھی جو علماء سو تھے وہ حضرت کے لیے الفاظ بولا کرتے تھے. تو حضور نبی علیہ السلام نے محبت فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ اپنے پیرے بدعتی کو میرا بھی سلام کہنا. اب لکھا ہے کہ جب قبلہ شاہ صاحب واپس تشریف لائے حج سے, ظاہر ہے اس وقت جہاز تو ہوتے نہیں تھے, اونٹوں پہ سفر ہوتا تھا. 2-4 دن حضرت نے اپنی تھکن اتاری, اور تھکن اتارنے کے بعد نہ پھر اپنے شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. جب شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نا تو اب اتنی ہمت نہیں تھی کہ خود ہی گفتگو شروع کرتے. شیخ تو سمجھ گئے نا, آپ نے خود ہی پوچھا شاہ جی پھر حج کر رہے ہیں؟ عرض کی جی حضور. پھر مدینہ پاک بھی گئے؟ جی حضور. تو پھر وہاں میرا سلام پیش کیا تھا؟ عرض کرتے ہیں جی حضور. پوچھا پھر جواب کیا ہے؟ کہاں بیٹھی ہیں؟ گنگو ہو گئے. اللہ میں بڑے نچلے لیول پہ بول رہا ہوں, وہاں تم چشتی نے ہمیں تو نہیں کہا تھا کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف, کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف, دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا. ہاں میرے شاعر فرمایا کرتے تھے کچھ ایسے ہیں جو مدینہ ہو کے بھی مدینہ نہیں ہوتے, اور کچھ ایسے بھی ہیں جو مدینہ نہ ہو کے بھی مدینہ ہی ہوتے ہیں. آپ نے پوچھا کہ جواب کیا آیا تھا؟ اب آپ کے جو شیخ تھے نا تو آپ نے تو لفظ بدعتی نہیں بولنا تھا, ادب تھا, محبت تھی, شیخ تھے, پیر تھے آپ کے. تو جب شیخ نے پوچھا نا پھر جواب کیا آیا تھا, تو آپ آگے سیٹ کرتے ہیں حضرت جب میں نے آپ کا سلام حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا نا تو روزہ انور سے آواز آئی تھی کہ اپنے پیر کو ہمارا بھی سلام کہنا. آپ نے فرمایا اس طرح نہ کہہ جس طرح حضور نے فرمایا تھا تو بھی اسی طرح کہہ. آج بڑی دوریاں ڈال دی ہیں, جس سے پوچھو یہی بات سناتا جی مدینہ بڑی دور ہے. چلو اللہ کرے تو کرم ہو, یہ دوریاں ختم ہو. چل تو اتنا تو مان لینا کہ اوکاڑے سے مدینہ دور ہے لیکن مدینہ سے اوکاڑا نہیں دور ہے. یہ دوریاں ختم کرے. آج میں دیکھ رہا ہوں کہ روحانی طور پہ امت دن بدن حضور نبی علیہ السلام سے دور جاتی ہے. نہیں ہے, یہ دوریاں ختم کرو. اس کا طریقہ ایک ہی ہے, روز نام یاد کریں. ایک ہوتا ہے پڑھ دینا, ایک ہوتا ہے یاد کرنا. یہ میرے دادا پیر مرشد, یہ فون تو ظاہر آپ عام ہیں, اس وقت اتنے عام نہیں تھے, بڑی سادی آپ بات فرمایا کرتے تھے. آپ فرمایا کرتے تھے بھائی اس طرح کر, تو روز ایک چٹھی مدینہ پاک بھیجا کر, کسی کا تو جواب آئے گا ہی نہیں, اور کسی والی تو بات ہی نہیں ہو یار. کبھی بھیک مانگ کے تو دیکھو. وہ اعلیٰ حضرت نے نہیں فرمایا, آپ نے فرمایا امتی جو کرے فریاد حال دار میں ممکن نہیں خیر البشر کو خبر. یہ ہمارے بہت بڑے بزرگ ہوئے حضرت شیخ ابو الخیر ابت علیہ الرحمہ کرو. اتنی یقین ضروری ہے, سارا کچھ ہے لیکن آج امت کے پاس یقین نہیں ہے. وہ ایک بات نے کہا نہیں تھا یقین اس لیے خلیل آتش نشینی, یقین اللہ مزدی خود گزینی, اے تہذیب حاضر کے گرفتار موت سے بدتر ہے بے یقینی. حضرت شیخ ابو الخیر ابت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں میں مدینہ پاک حاضر ہوا, مجھے حضور نبی کریم علیہ السلام نے بلایا.
یہ حضرت یہ بھی ذرا اپنے جملہ درست کر دیں. یا بڑے احباب ہیں جن کی گردنوں میں بڑے بڑے موٹے سریے ڈل گئے ہیں حضرت. نہیں جی اسی ہر سال اتنے ہونے ہیں. وہ کیا تیری اوقات تو ہر سال وہاں ہو ہیں تو ہے اتنے جو گا بلکہ اتنا کہا اس طرح کہا کر وہ ہر سال میں نے بولا لیں دے اور میں کہتا ہوں اس سال کرونا کی شکل میں بڑے بڑوں کے سریے توڑے ہیں انہوں نے. تو ہر سال ہونا دے آخر آ کے 10 ہے اس طرح کے جملے نہ بولا کریں بلکہ یہ کہا کریں وہ ہر سال مجھے بلا لیتے ہیں. آپ نے جملوں کی ذرا اصلاح کریں. حضرت شیخ ابو الخیر عطیہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور نبی علیہ السلام نے بلایا. کہتے ہیں 5 دن گزر گئے مدینہ طیبہ میں اور اللہ کے رنگوں میں سے ایک رنگ تھا کہ کہتے مجھے کھانے کو کچھ نہیں ملا. حضرت یہ بھی مجھے بات نہیں سمجھے. میرا اپنا ذاتی مشاہدہ ہے. 2 بار انہوں نے مجھے بھی بلایا. پہلی بار ہم گئے نا تو ہم مسجد نبوی شریف میں ہمیں نہیں آتا حضرت نے کہا ہمارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے. وہ کچھ احباب تھے میرے ساتھ ہی. کچھ ایک باولپور اسلامی یونیورسٹی سے پروفیسر ڈاکٹر حافظ عبدالصمد صاحب ہیں. اس طرح کچھ لاہور سے احباب تھے کچھ سیالکوٹ سے تھے. وہ سارے بیٹھے تھے تو یہ نالائق تھوڑا سا سائڈ پہ ہو گئے نا قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے. وہ احباب بھی کچھ مسائل تھے جن میں بیٹھے وہاں گفتگو کر رہے تھے. ایک بندہ آپ کو پتہ ہے اگر پٹھان اردو بولے نا تو پتہ چل جائے گا کہ پٹھان اردو بول رہے ہیں. اگر سرائکی بھی اردو بولے تو اس کا بھی پتہ چل جائے گا کہ سرائکی اردو بول رہا ہے. اس طرح اگر عربی بھی اردو بولے تو اس کا بھی پتہ چلے گا کہ عربی اردو بول رہے ہیں. لیکن حضرت بڑی نفیس اردو بندے کی. اس نے آ کے نا میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور ایک برتن آگے کرتے ہوئے مجھے کہنے لگا حضرت یہ آپ کے لیے دال آئی. میں بڑا حیران ہوں. بندہ دیکھا تو پہلی بار میں نے کہا حضور آپ خطا پہ ہیں یہ دال کسی اور کے لیے آئی ہے میرے لیے نہیں آئی. مجھے آگے سے مسکرا کر کہنے لگے حضرت ہمیں کبھی خطا نہیں لگی دال آپ ہی کے لیے آئی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے پکڑ کے برتن رکھ لیا. اب دال ذرا گرم گرم تھی. آپ کو پتہ ہے مدینہ طیبہ کا ماحول کتنا ٹھنڈا ٹھنڈا اور میٹھا میٹھا ہوتا ہے. میں نے کہا اس سے پہلے کہ یہ دال ٹھنڈی ہو جائے تو کچھ کرتے ہیں اس دال کا. میں نے وہ قرآن پاک کی تلاوت ختم کی. قرآن پاک کو الماری میں رکھا. وہ جو ہوا بیٹھے تھے نا میں بھی ان میں آ بیٹھا اور برتن سامنے رکھ کے میں نے کہا بھائی دال آئی ہے اس سے پہلے کہ ٹھنڈی ہو چلو باہر جا کے میں کسی ہوٹل سے روٹیاں لے کے دال کھاتی. انہیں حباب میں سے بیٹھے ہوئے کہنے لگے دال آئی ہے. میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ کہتے ممی بیٹھا بیٹھا یہاں دل میں کہہ رہا تھا یار جنہوں دے آئے ہیں گوشتی کھانے ہیں کہ تو دال لگے ہیں امتی جو کرے فریاد حال ممکن نہیں خیر البشر کو خبر اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا. یار کبھی مانگ کے تو دیکھو بھی اتنی امت کس راستے پہ چلنے کے لیے مانگو تو صحیح. میں تو اکثر و بیشتر یہ بیانات ہو سکتا ہے کہ بیان چلا بھی گیا ہو. میں تو اپنے حکمرانوں سے کہتا ہوں. میں کہتا ہوں بھائی کس کس سے تم نہیں مانگ رہے؟ تمہیں مدینہ جاتے شرم آتی ہے جاؤ نہ جاؤ. IMF سے ہم مانگ رہے ہیں ورلڈ بینک سے ہم مانگ رہے ہیں امریکہ سے ہم مانگ رہے ہیں چائنا سے ہم مانگ رہے ہیں. وہ کبھی جھولیاں دے کے مدینہ بھی تو جاؤ نہ یار. اور میں حضرت میں پوری ضمانت اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں یہ میرا یقین ہے یہ میرا عقیدہ ہے حضرت. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. جس دن کوئی سرٹیفکیٹ سے چلا گیا پچھلوں کی معافی مانگی اور جا کے یاردی پیش کی حضور پچھلے کی معافی کرم فرمائے مدد فرمائے مخلص ہو کے ہم پاکستان کی خدمت کریں گے. میں آگے کہتا ہوں اگلے دن صرف ان کا ایک ہی بیان ہوگا اور وہ کیا ہوگا بھر کے جھولی میری سرکار نے مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے جاؤ تو صحیح ہے. یہ ہم سے تو بڑی دور ہے نا. آپ کے تو بالکل قریب جامعہ فریدیہ ٹھیک ہے. منظور احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی اللہ حضرت کے درجات بلند فرمائے. مشہور زمانہ تصنیف مدینہ الرسول علیہ الصلوۃ والسلام. عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ یہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ. مبارک رہے اندلیبو تمہیں گل ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ. میری خاک یا رب نہ برباد جائے پس مرگ کرتے مبارک مدینہ.
मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। ये हज़रत बड़ा गुजारा मदीना। मैं आपको बड़े थोड़े लेवल पे जाके सुनाने लगा। वो चले हो और हम तो वो हैं जब हम किसी के तस्वुर और ख्यालों में भी नहीं थे, तब भी हुजूर गारों में बैठकर हमारे लिए आंसू बहाया करते थे। मैं आपको बड़े नीचे लेवल पे जाके सुनाने लगा। देखो उनकी रहमत के दरिया किस तरह ठाठे मार रहे हैं। हजरत को आए तो सही है, हजरत ने मदीना तो रसूल में इसको लिखा है। और फरमाते हैं हाजी इस्माइल, आपने किताब में नाम लिखा है, हजरत के को मुरीद थे, वो लिखा है कि उन्होंने ये बात सुनाई कि पाकिस्तान से को ब्यूरोक्रेट को सियासी शख्सियत आज करने के लिए आई। कहते जब मदीना पाक इकट्ठे थे ना, हम अपने होटल में बैठे थे और होटल के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था, तो कहते क्या हुआ है कि बिल्ली अंदर है। मुबारक रहे दलीबो तुम्हें गुल, हमें गुल से बेहतर है खारे मदीना। या तो कांटों से भी मोहब्बत की गई है जो मदीना तैयबा की, वो तो फिर जल्दी थी। कहते हमने बड़ी अकीदत का इजहार किया, रोटी का एक नवाला पेश किया, उसने कबूल कर लिया। कहते अगले दिन फिर आई, तीसरे दिन फिर आई, चौथे दिन फिर आई। मुख्तसर कहते पढ़ते पढ़ते वो जो सियासी शख्सियत आई थी, उनकी मोहब्बत इतनी बढ़ गई कि उन्होंने फैसला कर लिया कि जाते हुए बिल्ली को पाकिस्तान लेके जाना है। हुकूमत से इजाज़त ली, PIA से कागजी कार्रवाई मुकम्मल करवाई, एक बड़ा नर्म नाजुक सा पिंजरा तैयार करवाया। जिस दिन रवानगी थी ना सुबह पाकिस्तान के लिए, तो रात को सोए, ये दो आंखें बंद हुई तो अंदर के खुल गई है। क्या देखते हैं कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर है। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने जो इरशाद फरमाया मैं उसको मफ़हूम बयान कर रहा हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने दुआओं से नवाजा और इरशाद फरमाया, ओ हाजी जिस तरह तू खैरियत से आया था ना, अल्लाह तुझे ले भी जाए, बस इतना काम करना कि हमारी बिल्ली न देखे जाना है। बस इतना काम करना, हमारी बिल्ली न देखे जाना। अब किबला ने किताब मदीना तो रसूल में लिखा है कि वो हाजी हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करते हैं, रसूल खुदा अलैहिस्सलाम मुझे इजाज़त दी कि मैं बिल्ली ले जाऊँ। आगे से हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हाजी तुझे किस तरह इजाज़त दे दी? 4 रातें गुजर गई, बिल्ली सारी रात बाहर बैठी रोती रहती है और साथ अर्ज करती रहती है, हुजूर करम फरमाओ मदीना छड़ाउन लगा देते हैं। और यार बिल्लियाँ रोई तो इतना नवाजते हैं, तुम रोके तो नहीं नवाजेंगे, रोके तो देखो, रोने तो छोड़ दिया। तो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदरी नहीं खाल फिरते हैं। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम का दर ना छोड़ो, सरगी उठा करो, हाँ सरगी उठा करो। चले सोना है क्या, सोने आए हैं यहाँ? अल्लाह ने माफ़ी दे दी तो इंशाअल्लाह कब्र में फरिश्ता कहेगा जिस तरह सो, जिस तरह पहली रात की दुल्हन सोती है, लेकिन यहाँ ना सो, उठो। और हमारे बहुत बड़े बुजुर्ग हुए मोहम्मद हुसैन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, भाई हमारा काम तो तलब करना, खुद कहाँ उठा जाता, उठेगा तो वो जिसको वो उठाएगा। मांगो तो सही है, तौफीक तो मांगो ना, फिर वो बुरा मत कर देंगे। मोहम्मद हुसैन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आप बुजुर्ग हुए हैं। आप फरमाते मैंने ना एक खादिमा खरीदी, लोनी बाजार से परचेज की, ताकि ज़रा मुझे कामों में आसानी हो। आप फरमाते घर ले आए, उसको सारे कमरे दिखाए। मैंने कहा ये कमरा भी है, ये कमरा भी है, ये कमरा भी है, ये कमरा भी, जो सा तेरा दिल करता है तो रख ले। सारे आलीशान कमरे, सजे कमरे, समरे कमरे, सामान से भरे हुए कमरे। आप फरमाते घर का एक कमरा था जिसमें घर का कूड़ा कबाड़, टूटी हुई चीज़ें पड़ी थी। वो कहने लगी मैंने ये कमरा रखा है। आप फरमाते मैंने उससे कहा इतने सोने कमरे तू छोड़ के ये कौन सा कमरा रख रही है? तो आप फरमाते मुझे आगे से कहने लगी मोहम्मद हुसैन आपको किसने कहा कि कमरे सामान से सोने होते हैं? कमरे तो अल्लाह के रसूल की याद से सोने होते हैं। मैं जहाँ भी रहूँगी अल्लाह के रसूल को याद करूँगी, कमरा सोना ही हो जाएगा। तो ये हदीस का मफ़हूम मिलता है। हम जब आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें तारे चमकते दिखाई देते हैं। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसी तरह जब फरिश्ते ज़मीन की तरफ देखते हैं ना तो वो घर जहाँ जिक्र होते हैं उनको भी चमकते दिखाई देते हैं। उसने उस हदीस की तरफ इशारा किया। अब फरमाते मैंने कहा एक घर से बिक के दूसरे घर में जाने वाली हो सकता है किसी आलिम से इसने बात सुनी हो। फरमाते मैंने बात आई गई की, उसके बाद बस मतलब की बात। फरमाते एक रात ना मुझे कोई हाजत हुई तो मैं उठ के निकला अपने कमरे से, तो क्या सुनता हूँ उसके कमरे से रोने की आवाज़ आ गई। कहते मैंने कहा और ज़ात है कि उसको दर्द ना हो, देखता हूँ। अब फरमाते मैंने थोड़ा सा दरवाज़ा खोल के देखा ना तो दर्द से नहीं रो रही थी, वो कुरान करीम पढ़ती रो रही थी। हज़रत जी कुरान करीम हो
اور بیلا بھی سردی کا ہو تو کیا مزہ آئے گا، وہ بھی قرآن اور بیلا بھی سردی کا ہو ہے، کیا مزہ آئے گا، کیا کیفیت ہوگی ہے۔ الرحمن کیا ہم کیا آج خاص اس دولت سے محروم ہے، ہم نے سرگی قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، ہم نے چھوڑ دیا سرگی۔ الرحمن علم القرآن، کھولو یار قرآن، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ کھولو یار قرآن، کھولو قرآن، جی کھولو قرآن۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے دھار کے قرآن۔ سر اٹھیا کرو تو قرآن کھولے تاکہ ہمارے گھروں میں پھر رحمتیں لوٹ آئیں، تاکہ ہمارے گھروں میں پھر فضل اور رحمت کی بارشیں برسے۔ نہ چھوڑو قرآن کو، پڑھ کے دیکھو کبھی سردی قرآن کریم ہے۔ وہ میاں صاحب نے کیا کمال لکھا تھا ہے، رات پوے تے بے دردان، آئے آئے کشائی امام قاسم کشائی ناول۔ آپ فرماتے ہیں کسی شخص نے نا ایک لونڈی خریدی، اللہ میں یہ کتابیں بند کر بیٹھا ہوں، اب کہا تھے جی بے ابلے سے لو۔ آپ فرماتے ہیں کسی شخص نے نا لونڈی خریدی، جب رات ہوئی تو اس شخص نے اپنی لونڈی سے کہا کہ بستر بچھا میں نے سونا ہے۔ وہ لونڈی حیران ہو کر اپنے مالک سے پوچھتی ہے، میرے مالک کیا تیرا بھی کو مالک ہے؟ اس نے کہا ہاں اللہ میرا مالک، قل اللہم مالک الملک، اللہ میرا مالک ہے۔ تو امام ابوالقاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں، وہ آگے سے پوچھتی ہے اے میرے مالک بتا کیا تیرا مالک سوتا ہے؟ اس نے آگے سے کہا سونا تو بڑی دور کی بات، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے تو کبھی اونگ بھی نہیں ہے۔ تو امام ابوالقاسم قشیری کہتے ہیں کہ وہ لوڈی اپنے مالک سے کہتی ہے میرے مالک پھر آپ کیسے غلام ہیں، آپ کا مالک جاگ رہے اور آپ سونے لگے ہیں۔ رات پوے تے بے دردان، اور نیند پیاری آئے، درد مندان یاد سجن دی، کوئی سوتیاں آن جگاوے۔ اٹھا کرو سرگی، اٹھا کرو۔ سرگی بڑے رنگ ہوتے ہیں، سرگی بادشاہیاں بانٹی جاتی ہیں، سرگی فرید بنتے ہیں، سرگی داتا بنتے ہیں، سرگی سلطان الہند بنتے ہیں۔ اسی لیے تو کسی نے کہا تھا رات کے پچھلے حصے میں ایک دولت بڑھتی رہتی ہے، جو جاگتا ہے وہ پاتا ہے، وہ سوتا ہے وہ کھوتا ہے۔ اٹھا کرو سرگی، اٹھا کرو سرگی، سرگی اٹھا کرو۔ پھر دیکھو سرگی کیا کیا رنگ ہے۔ یہ میرا جب بچپن تھا نا تو سردیوں کا رمضان تھا، جب کوئی تھوڑے پیج پورے ٹھیک ہوئے، ابھی ٹھیک ابھی بھی نہیں ہوئے، اہم تھوڑے سے ہمارے نا وہاں ایک بابا جی جلانے آیا کرتے تھے۔ اب تو دکھ ہے نا جی، رمضان کی سردی ہے، کوئی ڈھول پیٹتا آ جاتا ہے، کوئی کچھ لے کے آ جاتا ہے، اور جاؤ بھائی اسی اٹھے دیں تیری مہربانی، پہلنا سونا ویلا تو ڈھول کھڑکانا نہیں لگے، جا کے کام کرا، پتہ نہیں کیا ہوتا جا رہا ہے۔ وہ ایک کلام پڑھ کے جگایا کرتے تھے، اور شعر وہ بس دو ہی پڑھتے، یہ میں نے انہی سے سنا ہے، جو جہاں جاتا ہوں آگے یہ پیغام دے بھی جاتا ہوں۔ ہاں یہ سرگی اٹھتے تھے، وہ کیا پڑھ کے جگایا کرتے تھے، جاگ فقیرا جاگ ویلا سرگی دا، جاگ فقیرا جاگ ویلا سرگی دا، او کھلا ہی دربار محمد عربی دا۔ کھلا ہے یار، کھلا ہے، تو بخار میں سے تو ہے، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستان بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ مان کے تو دیکھو یار، سرگی اٹھنا ہے، ٹھیک ہے جی، سرگی اٹھنا ہے انشاءاللہ۔ وہ
मोहम्मद हुसैन फरमाते हैं वो अंदर रो रही थी, मैं बाहर रो रहा था। वो तो कुरान करीम पढ़ के रो रही थी ना। आप फरमाते मैं इसलिए रो रहा था, मोहम्मद हुसैन वो एक काम वाली होके जाग रही है, वो तो इतना बड़ा आलिम होके भी सो जाए। आप फरमाते हैं वो अंदर रोती रही, मैं बाहर रोती। आप फरमाते हैं जब सुबह का वक्त करीब आया ना, मुनाजात का वक्त, तो अल्लाह की बारगाह में दुआ किस तरह करती है, ऐ रब्बे करीम तुझे उस मोहब्बत का वास्ता जो तुझे मुझसे है। आप फरमाते हैं ओ मैं उठ खड़ा हो और दरवाज़ा खोल दिया और मैंने उसे कहा ठीक है, ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम, तुझ पे अल्लाह का फजल है, लेकिन ज़रा अपने जुमले की इस्लाह कर और इस तरह ना कह, वो तो बेनियाज, उसको क्या ज़रूरत है उससे मोहब्बत करें। अल्लाह कुरान में ये मज़मून मौजूद है, युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु। आप बल्कि इस तरह कह, या अल्लाह तुझे उस मोहब्बत का वास्ता जो मुझे तुझसे है। आप फरमाते हैं मुझे आगे से कहने लगी ठीक है मोहम्मद हुसैन आप बहुत बड़े आलिम दीन हैं, लेकिन मैं अभी भी अपनी बात पे पकी हूँ और मैं भी यही कहूँगी या अल्लाह तुझे उस मोहब्बत का वास्ता जो तुझे मुझसे है। आप फरमाते फिर मैंने कहा मैं भी बगैर दलील के नहीं मानूंगा, दे दलील के उसको तुझसे मोहब्बत है। आप फरमाते हैं वो बतौर दलील मुझे आगे से कहती है मोहम्मद हुसैन इससे बड़ी और दलील क्या हो सकती है, वो मुझसे मोहब्बत है तो जगा रखे हैं, मुझसे मोहब्बत है तो जगा रखे, तुझसे नहीं है तुझे सुला दिया, मानो तो सही है। बाकी फिर इसमें चाहे अल्लाह फजल करे, मांगो बदलता। अब ये तो दुख की बात है, हज़रत इकबाल ने कहा था ना, इकबाल रहमतुल्लाह तआला ने कहा था ना, आप फरमाते ना वो हुस्न में रही शौकियाँ, ना वो इश्क में रही गर्मियाँ, ना वो इश्क में रही गर्मियाँ, ना वो हुस्न में रही शौकियाँ, ना वो गज़नबी में तड़प रही, ना वो खुम है ज़ुल्फ़ अयाज़। और निकले फिर और हज़रत जी लगा के तो देखो ज़माने की बात चाहिए, ये दुनियादारी भी करके देखिए, कभी हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम की गुलामी भी तो करके देखो ना। हाँ ये देखो ना हुज़ूर शेखुल कुरान है तो नहीं ना हमने गुलामियाँ की हैं इन लोगों ने। ये बहुत बड़े बुजुर्ग हुए हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रहमतुल्लाह तआला गिरोह सूफिया में बड़ा नाम इनका, और हज़रत मुजद्दिद रहे हैं। हाँ तेरे इश्क में यार हमने क्या क्या ना किया, सब्र अय्यूब किया, गिरिया याकूब किया, इन्होंने निकाह नहीं किया, मुजद्दिद रहे हैं। वो लिखा है कि बुढ़ापा आया, एक दिन बैठे को हदीस पाक की किताब पढ़ रहे थे तो नज़र से हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक गुजरी। इसमें नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इसका मफ़हूम है कि जन्नत में कोई भी तन्हा नहीं होगा, जिस भी मर्द या औरत, बच्चा या बच्ची जिसका इंतकाल बगैर निकाह के हो गया या उन निकाह की उम्र कोई नहीं पहुंचा, तो क्या होगा, अल्लाह जल्ल शाह जन्नत में आपस में उनका निकाह कर दें। या तुम ज़िंदगी इश्क में गुजारी ना, जब ये हदीस पाक पढ़ी तो फिर दिल में ख्याल आया यहाँ तो ऐसे गुजर गए, लेकिन महबूब फरमा रहे हैं वहाँ नहीं होना मामला, निकाह होना ही होना है, तो जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी। ख़ास थे ना, दिल में ख्वाहिश बेदार हुई, अल्लाह के हुज़ूर दुआ की, अल्लाह दिखा तो सही जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी। रोदुल फाइल इमाम शुआइब हरीफी रहमतुल्लाह अब फरमाते हैं पहली रात दुआ मकबूल नहीं हुई, दूसरी रात मकबूल नहीं हुई, तीसरी रात मकबूल हो गई। ख्वाब में क्या देखते हैं, एक स्याह फाम काले रंग की औरत, वो कह रही है मैं मैमूना वलीद हूँ और मैं बसरा रहती हूँ। आँख खुल गई, बेदार हुई, नमाज तहज्जुद अदा फरमाई, फजर पड़ी, सवारी ली और बसरा गए। बसरा वालों ने हज़रत का बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया, बहुत बड़ा नाम था। एक अपने शागिर्द एक मुरीद के घर बैठे, लोगों ने इसकी हुजूर आप बगैर बताए किस तरह बसरा को नवाज दिया। आपने फरमाया ये तो बताओ यहाँ को मैमूना वलीद रहती है। उन लोगों ने हैरान हो के इसकी हुजूर आपने क्या कर, आपने फरमाया उसी से तो मिलने आया। उन्होंने कहा हुजूर आप इतने बड़े शेख हैं, आपने उससे मिल के क्या करना है। आपने फरमाया कि मुझसे मिल नहीं हो सकता, तो हुजूर वो तो दीवानी है, लोग उसे पत्थर मारते हैं, शहर के जितने बच्चे हैं सारे उसे पत्थर मारते हैं, उजरत पर वो हमारी बकरियाँ चराती है, और ऐसी दीवानी है जो पैसे हम उसे देते हैं ना बतौर उजरत, बस थोड़े से पास रखती है, बाकी अल्लाह के रास्ते में खर्च कर देती है, लोग उसे पत्थर मारते हैं। आप उनसे मिल के क्या लेना। आपने फरमाया बहरहाल जो भी है मिलना तो मैंने है। लोगों ने उसकी हुजूर असर के बाद ना बकरियाँ लेके लौटेगी, आएगी तो ज़ियारत कर लीजिएगा, मिल लीजिएगा। आपने फरमाया असर की नहीं देखी, ऐ दसो गई केड़े पास
लोगों ने संत का तयन की, हजरत ये इस रास्ते पे जाएंगे तो पहुंच ही जाएंगे, वहाँ वो बकरियाँ चराती है। लिखा है रोज़ुल फायद में कि हजरत चलती, वो लिखा है कि जब हजरत वहाँ पहुँचे ना तो हजरत ने वहाँ दो हैरान कर देने वाले मंजर देखे। पहला कि लोगों को तो ये क्या कि आई थी कि मैं बकरियाँ चराने जा रही हूँ, लेकिन उस जंगल में वो तनहा मुसल्ला बिछा के नवाफिल पढ़ रही थी। और दूसरा हैरान कर देने वाला मंजर क्या था, अब तो वो नवाफिल पढ़ रही थी, फिर बकरियां कौन चला रहे। अब फरमाते क्या देखता हूँ कि भेड़िए बकरियां चला रहे हैं। मैं बड़ा हैरान हुआ, ये फितरत किस तरह बदल गई, ये भेड़ियों ने कब से बकरियां चलाना शुरू कर दी। अब फरमाते मैं हैरान परेशान खड़ा हूँ कि ये हो क्या रहा है। अब फरमाते मुझे नहीं पता चला कि कब हजरत मैमूना वलीद रहमतुल्लाह तआला अलैहा ने नमाज खत्म कर दी। और फरमाते मुझे मुखातिब करके कहने लगी, ऐ अब्दुल्ला, मिलने का वादा तो जन्नत में था, तू यहाँ ही आ गया है। और कैसे थे हमारे से, इसलिए तो इकबाल ने कहा भी ना, इकबाल कहते थे तो आका वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, थे तो आका वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतज़िरे फरदा हो। अब्दुल्ला मिलने का वादा तो जन्नत में था, तू यहाँ आ गया। अब फरमाते मैं बड़ा हैरान हुआ, इससे पहले मुलाकात कोई नहीं, इसको मेरा नाम किसने बता दिया। अब फरमाते ये सवाल मैंने हजरत मैमूना से भी किया। मैंने कहा मैमूना इससे पहले तो मुलाकात ही कोई नहीं, मेरा नाम तुझे किसने बता दिया। तो आगे से जवाब कहने लगी, ऐ अब्दुल्ला, जिस अल्लाह ने रात को मेरे बारे में तुझे बताया था, उसी ने रात को तेरे बारे में मुझे भी बता दिया है। हाय हाय हाय। अब फरमाते सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने मुझे हैरान किया वो ये थी, ये भेड़ियों ने बकरियां कब से चरानी शुरू कर दी। अब फरमाते ये सवाल मैंने मैमूना से भी किया। मैंने पूछा मैमूना ये तो बताओ, इन भेड़ियों ने बकरियां कब से चरानी शुरू कर दी हैं, ये कब से सुलह हो गई भेड़ियों और बकरियों की आपस में। तो आप फरमाते हैं जैसे हजरत मैमूना मुझे कहने लगी है, अब्दुल्ला, जिस दिन से मैंने अपने अल्लाह से सुलह कर ली है, उस दिन से भेड़ियों ने मेरी बकरियों से भी सुलह कर ली है। आओ यार को सुलह करिए, आओ को सुलह करिए। वानीबू इला रब्बिकुम फफिरू इलल्लाह। आओ, वक़्त बड़ी तेज़ी के साथ गुजर रहा है। काले बाल मुसाफिर हुए, चिट्टे अंडेरे लाए, रे मोहम्मद बख्शा मौत सने ही है। उठ फरीदा सुतिया तेरी दाढ़ी आया दूर, अग्गा आ गया नेड़े पिछा रह गई दूर है। और करीब कुछ हजरत शेख अबुल खैरत फरमाते 5 दिन गुजरे, कुछ खाने को नहीं मिला। कहते मैं नहीं दाएं मर गया कहीं। कहते मस्जिद हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम के मज़ार मुबारक पे हाजिर हुआ, तो जाकर अर्ज़ की, महबूब खुदा अलैहिस्सलाम, आप अलैहिस्सलाम का मेहमान हूँ और 5 दिन का भूखा हूँ। कहते ये क्या किया, मैं हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के मिंबर शरीफ के पीछे जाके सो गया। कहते अब सोया ख्वाब में भी क्या देखता हूँ कि सोया हूँ, सोया ख्वाब में भी क्या देखता हूँ कि सोया हूँ। और कहते हैं सोते से ख्वाब में आकर मुझे हज़रत मौला ने मुश्किल कुशा ने जगाया रज़ियल्लाहु ताला। आप फरमाते हैं अबू खैर उठ, तू सोया देख हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए हैं। कहते मैं हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ तो क्या देखता हूँ, दाएं जानिब जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला को बैठे और बाएं जानिब हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला को बैठे। कहते मैंने हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक पेशानी को चूमा तो आगे से हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ अबुल खैर, तू भूखा और हमारा मेहमान है, तो ये ले फिर रोटी खा है। कहते हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे अपने दस्ते मुबारक से रोटी इनायत फरमाई। कहते रोटियां तो बड़ी पहले भी खाई, बाद में खाई, लेकिन उस जैसी रोटी कभी नहीं खाई। कहते ऐसी लजीज रोटी। कहते मैं ख्वाब में हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में बैठा बैठा वो रोटी खा रहा था। आप फरमाते मुझे याद है मैंने आधी रोटी खाई थी, आधी मेरे हाथ में मौजूद थी। तो कहते क्या हुआ, आँख खुल गई, बेदार हो गया ख्वाब से, लेकिन कुर्बान जाऊं की अताओं पे। कहते आँख खुलने के बाद वो आधी रोटी जो ख्वाब में बची हुई थी हाथ में मौजूद थी। है अल्लाह। कहते हैं जब बेदार हुआ ना तो क्या देखा,
دیتا ہوں، دعا دی روٹی بچی ہوئی تھی نا، وہ ہاتھ میں موجود تھی، اور کہتے دوسرا کرم ان کا یہ تھا کہ جو آدھی ان کی بارگاہ میں بیٹھ کے کھائی تھی اس کا ذائقہ بھی منہ میں موجود تھا۔ ان کی عطاؤں کا سلسلہ جاری ہے، لیکن بات وہی ہے، ہم تو مائل مکرم ہیں، کوئی سائل نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزلی نہیں، کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتے۔ ہاں میں اسی پہ بس بات کو ختم کروں گا۔ جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیرہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیرہ، کھلائی دربار محمد عربی دا، وما علینا الا البلاغ۔